کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا. امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیلوں نے آپ کو نکالا. آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا. پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا. جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے. یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا. یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے. اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا. امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیلوں نے آپ کو نکالا. وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا. یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا. ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کی سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا. اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا. یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا. آسان کو میں بتا رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کا بندوبست بھی کیا، ان کو خدا حافظ بھی کہہ دیا. اب یہ جان لیں، جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں.
ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے. ہم نے ان کا نہیں سوچنا. جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخے نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے. اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا. آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے. اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے. اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا. اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا. اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہے ان سے نجات دلوائے. اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا. اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے. ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں. ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں. اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عمل کیا. اگر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلا سود قرضہ لے کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں تو وہ بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کی وجہ سے، روٹی، کپڑا، مکان کا نعرہ کی وجہ سے ہم یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں. اگر قائد عوام نے ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹس دیا اور بی بی شہید نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام دیا تو انہی کا سوچ آگے رکھتے ہوئے، روٹی، کپڑا اور مکان اور معاشی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں. یہاں سے تھوڑا دور جائیں گے تو گمبٹ پہنچیں گے خیرپور میں. کینسر کا علاج چاہتے ہو تو بالکل مفت. کڈنی اور لیور کا علاج چاہتے ہو تو گمبٹ خیرپور میں آپ کو ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت. جو بھی آپ کا علاج چاہے آپ گمبٹ خیرپور کے ہاسپٹل میں پہنچ کے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے کہ مفت علاج ملے. اس لیے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے روٹی، کپڑا اور مکان کا نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں. عام آدمی کو، غریب آدمی کو وہی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں جو امیروں کے لیے اویلیبل ہے. اگر آپ لڑکانہ شہر جائیں گے یا سکھر جائیں گے، سکھر سے ہوتے ہوئے حیدرآباد جائیں گے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچیں گے، تو جگہ جگہ آپ کو دل کے علاج کے لیے، دل کے مفت علاج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہاسپٹلز ملیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ادارے آپ کے گھر کے دروازے کے نزدیک بنے اور وہ بھی مفت علاج دلوائے، تاکہ اگر آپ غریب ہو اور آپ امیر ہو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. ہم آپ کا اگر دل کا کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں
کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سڑک پہ، فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع۔ مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے، کہ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے، کہ عوام تکلیف میں ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی جو ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے اویس شاہ اور شرجیل محمد صاحب نے مل کے کام کیا اور ایسے ٹرانسپورٹ کا نظام فراہم کیا جو کہ نہ صرف کراچی کے لیے ہو مگر اسی وقت لارکانوں میں بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام پورا صوبہ میں پھیلے گا، موقع ملا تو پورا ملک میں پھیلے گا۔ اور کیا نظام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ ہم بڑے بڑے برجز بنانے کے ساتھ وہ بسز کھڑا اس پہ تو نہیں کرتے ہیں، ہم ماڈرن بسز لے کر آ کے اس میں ایئر کنڈیشننگ ہو، اس میں وائی فائی ہو، اس میں دنیا کے سارے کے سارے سہولت ہو اور وہ نارمل روٹ پہ چلے تاکہ عام آدمی اس کا فائدہ لے سکے، گھر پہنچ سکے، مزدوری پہ پہنچ سکے، اور خاص طور پہ جو اس کا پرائس ہو وہ 50 روپیز کا ہو، 50 روپیز سے زیادہ نہ ہو، جتنا بھی اسی بس میں سفر کرنا چاہے تو اسی 50 روپیز کے اندر ہی اندر کر سکتے ہیں۔